مفتی کفایت اللہ 1872 1952 عیسوی۔ مفتی کفایت اللہ 1872 عیسوی میں شاہجہاں پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور انہوں نے خود بغاوت کی اور اپنے رشتہ داروں کو ہندوستانی قومی تحریک میں شامل بھی کیا۔ مفتی کفایت اللہ جو کہ ایک عظیم عالم دین تھے، انہوں نے مقامی مدرسہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیوبند کے ایک مشہور تعلیمی ادارے دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ وہ اس ادارے کے پرنسپل مولانا محمد حسن سے متاثر ہو کر تحریک آزادی میں داخل ہوئے، جو خود ایک عظیم مجاہد آزادی تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ دہلی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے انجمن ہدایت الاسلام سے تعلق رکھنے والے اسکول کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے مولوی حافظ عبدالغنی کے ساتھ مل کر کتاب خان رحیمیہ کے نام سے ایک پبلیکیشن ہاؤس شروع کیا، تاکہ لوگوں میں بگڑتی ہوئی روایتی اور اخلاقی اقدار کو زندہ کیا جا سکے۔ انہوں نے قومی تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور 1919 سے 1942 تک جمعیت علماء ہند کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک غیر ملکی حکمرانوں کے ہاتھوں میں رہے گا، عوام کو حقیقی مذہبی آزادی اور مکمل آزادی کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنی رائے کا اظہار پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح جدوجہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس لیے برطانوی راج کے خلاف جنگ اسی طرح جاری رہنی چاہیے جس کی تبلیغ گاندھی جی نے کی تھی۔ انہوں نے 1930 عیسوی میں دہلی میں سول نافرمانی تحریک کی قیادت کی، جس کے لیے انہیں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ انڈین نیشنل موومنٹ میں اپنے کردار کی وجہ سے کئی بار قید ہوئے۔ مسلم لیگ کے دو قومی نظریے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے قوم کو فرقہ وارانہ باتوں پر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کرنے کی سخت مخالفت کی، اور انہوں نے اسلام کی روحانی نصوص کی بنیاد پر لیگ کے نظریہ کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے انتھک محنت کی اور ان کے درمیان امتیازی سلوک کی مخالفت کی۔ انہوں نے سماجی اصلاحات کی تحریک کی قیادت بھی کی، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہندوستانی معاشرہ مغربی تعلیم اور ثقافت کے اثرات کی وجہ سے آلودہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کے درمیان تفریق خود غرض لوگوں کی تخلیق ہے، اور کہا کہ مختلف ذاتوں اور نسلوں کے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے قوم کی آزادی کے بعد خود کو ادبی اور روحانی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ حکومت کی طرف سے پیش کی جانے والی سہولیات کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کی حب الوطنی پر قیمت لگانے کے مترادف ہے۔ انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے مفتی کفایت اللہ نے 31 دسمبر 1952 عیسوی کو آخری سانس لی۔ لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے آڈیو کلپ کو، اور ہمارا چینل شاہین گروپ آف انسٹی ٹیوشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔